کے واقعات سنتے ہیں۔ تفسیر ابن عباس کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور دیگر مفسرین کرام نے بھی اپنے اپنے انداز میں اس واقعے کا، اس فلسفے کا ذکر خیر کیا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی دربار کے اندر ایک مرتبہ اپنے تمام درباریوں کو جمع فرمایا۔ اس میں انسان بھی ہے اور اس میں جنات بھی ہے، اور جمع فرمانے کے بعد اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان درباریوں کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے درباریوں، ملک یمن سے میرے پاس ملکہ بلقیس آنے والی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بارگاہ میں وہ ملکہ حاضر ہو، اس سے پہلے اس کا تخت جو کہ یمن کے آخری حصے کے اندر موجود ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ اتنا بڑا تخت تھا ملکہ بلقیس کا، جو کہ 80 گز لمبا اور 40 گز وہ تخت چوڑا تھا، اور 7 کوٹڑیوں کے اندر وہ تخت موجود تھا، اور ہر کوٹڑی کے باہر سخت پہرا لگا ہوا تھا۔ یعنی پہرا ہونے کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے درباریوں بتاؤ، وہ ملکہ بلقیس میری بارگاہ میں حاضر ہو، اس کے آنے سے پہلے تم میں سے کون ہے جو کہ اتنے بڑے اور اتنے بڑے وزنی اور لمبے اور طویل تخت کو میری بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہو؟ تو اس پورے واقعے کا ذکر اللہ کریم نے کلام الرحمن کے اندر فرمایا۔ چنانچہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعشرھا قبل ان یأتونی مسلمین۔ جب درباریوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جو میرے پاس اس تخت کو لے کر کے حاضر ہو، تو ان درباریوں میں سے ایک جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ وہ جن کہنے لگا کہ یہ کام میں کروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنی دیر میں کرو گے، یعنی تخت کتنی دیر میں لے کر کے آؤ گے؟ تو اس جن نے کہا کہ حضرت قبل اس کے کہ آپ کی یہ میٹنگ برخاست ہو، قبل اس کے کہ آپ کی یہ مجلس جو ہے وہ آپ کا اجلاس ختم ہو، اور ختم ہوتے ہی میں اس تخت کو آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ جب اس نے یہ کہا اور آگے کہا کہ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اس خبیث جن نے کہا کہ میں امانت دار ہوں، کیونکہ اس تخت کے اوپر بہت کچھ تھا، تو اس نے اس لیے یہ کہا کہ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، کہ میں اس میں سے کسی چیز کو چراؤں گا نہیں، امانت کے اندر میں خیانت نہیں کروں گا۔ مقصد یہ تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جب اس جن نے کہا کہ میں قبل اس کے کہ آپ کی یہ میٹنگ، آپ کا
بات کو بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ آنے والا وقت ایسا آئے گا کہ لوگ جنات کی طاقت اور جنات کی قوت کا اعتراف تو کریں گے، وہ اس بات کو تو تسلیم کریں گے کہ جنات کے پاس بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے، اور جنات اس طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں، پر وہ لوگ اللہ کے کامل ولیوں کی طاقت اور قوت کا انکار کریں گے۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جن نہیں، یہ تاخیر ہے، میں اس سے بھی جلدی وہ تخت چاہتا ہوں، کیا میرے درباریوں میں سے ہے کوئی ایسا انسان یا ہے کوئی ایسا جو کہ اس سے بھی جلدی وہ تخت لے کر کے آئے؟ تو محترم حضرات، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں بیٹھنے والے اللہ کے کامل ولی، جن کا نام نامی اس نے گرامی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آصف بن برقیہ جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قاتل تھے اور اللہ کے کامل ولی تھے، انہی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ یعنی انہوں نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، یعنی کتاب کا علم رکھنے والے، اس سے مراد حضرت آصف بن برقیہ ہیں، یعنی کتاب کا علم رکھنے والے وہ اللہ کے کامل ولی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہاں وہ تخت میں لے کر کے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنی دیر میں لے کر کے آؤ گے؟ تو آصف بن برقیہ نے عرض کی کہ حضور قبل اس کے کہ آپ کی آنکھ جھپکے اس سے بھی میں پہلے تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ مل کر کہنے سبحان اللہ، اور زور سے کہنے سبحان اللہ۔ اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے والوں سینے کا زور لگا کر کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے ولی کی طاقت ہے۔ جن نے کیا کہا کہ آپ کا اجلاس ختم ہوگا، یہ میٹنگ ختم ہوگی، اور جیسے ہی ختم ہوگی آپ کے پاس تخت حاضر ہوگا۔ اور اللہ کے کامل ولی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ ایک آنکھ جھپکنے سے پہلے، یعنی آنکھ جیسے آنکھ آپ بند کرتے ہیں جس کو جھپکنا کہتے ہیں، یعنی آنکھ کے بند مارنے سے پہلے میں وہ تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ تو محترم حضرات، حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں تھے؟ بیت المقدس
ولادت باسعادت 470 ہجری کو جیلان کے اندر ہوتی ہے، اور جن کے والد گرامی حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ابو صالح کا مطلب کیا ہے؟ ابو صالح کا مطلب ہے نیکیوں کے باپ، اور جن کی والدہ ماجدہ کا نام ہے حضرت ام الخیر سیدہ فاطمہ۔ ام الخیر کا مطلب کیا ہے؟ بہتریوں کی ماں۔ آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ جن کے والد گرامی ابو صالح یعنی نیکیوں کے باپ ہوں، جن کی والدہ ماجدہ ام الخیر بہتریوں کی ماں ہو، پھر ایسے عظیم اور پرنور گھرانے کے اندر حضور سیدنا غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی جیسے عظیم انسان کی ولادت کیسے نہیں ہوگی؟ 470 ہجری کو آپ پیدا ہوئے۔ آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی اللہ کریم نے آپ کو بڑی شہرت عطا کی تھی، اور خود آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب ولادت میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ آقا کریم علیہ السلام صحابہ کرام کے ہمراہ میرے گھر تشریف لائے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے مجھے اپنے لخت جگر کی ولادت کے حوالے سے خوشخبری سنائی، اور فرمایا کہ سید موسیٰ آپ کے ہاں جس لخت جگر کی ولادت ہونے جا رہی ہے، فرمایا کہ وہ اللہ کا کامل ولی ہے، فرمایا کہ وہ میرا بھی بیٹا ہے، میرا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے، اور فرمایا کہ اس کا مقام ایسا ہوگا جیسے اللہ کریم نے مجھے جماعت انبیاء کرام کے اندر تمام نبیوں کا امام بنایا ہے، اس جماعت اولیاء کرام کے اندر اللہ نے سارے ولیوں کا امام بنایا ہے۔ فرمایا کہ میں سلطان الانبیاء ہوں، اور وہ عبد القادر جیلانی سلطان الاولیاء ہوگا۔ میں سردار انبیاء ہوں، وہ عبد القادر جیلانی سردار اولیاء ہوگا۔ اور حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ جناب ام الخیر سیدہ فاطمہ رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک 60 برس کی تھی۔ کتنی برس کی؟ مل کر کہیں 60 برس کی عمر۔ آپ حضرت صاحب علم ہے، ذی شعور ہے، جانتے ہیں اس بات کو کہ 60 برس کی جب عورت ہو جائے تو بچوں کا سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے، لیکن قربان جائے 60 برس کی عمر ہے، اور 60 برس کی عمر میں حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل دورانی شہباز لامکانی میرا محی الدین الحسنی والحسینی کی ولادت ہو رہی ہے، تو یہ اعزاز بھی اللہ کریم نے آپ کو عطا کیا، اور یہ اعزاز بھی ذہن میں رہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس رات کو آپ کی ولادت ہوئی، سحری کے وقت، صبح صادق کے وقت آپ کی ولادت ہوئی، اور یکم رمضان المبارک تھی، اور اس رات میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے جن جن عورتوں کے ہاں بچوں کی ولادت فرمائی، ان تمام مستورات کے ہاں اللہ کریم نے حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی برکت سے بیٹوں کی ولادت فرمائی، اور علماء نے تعداد بھی لکھی ہے کہ 1100 کی تعداد تھی، اور وہ 1100 کے 1100 ایسے مرد کلندر بنے کہ اللہ کریم نے ان سب کو منصب ولایت پر فیض کیا۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ آپ کی عظمت اور آپ کی شان پر قربان ہو جائیں۔ محترم حضرات، جب 4 برس کچھ ماہ کی آپ کی عمر ہے، کیونکہ آپ کے والد گرامی
ذرا سینے کا زور لگا کر یہ ہمارے اولیاء کرام کی شان ہے. اللہ کریم نے یہ مقام عطا کیا اور جب آپ نے اعلان کیا اس بات کا کہ قدمی حاضر ہی علی رقبت کل ولی اللہ، اتنی بڑی سعادت، اتنے بڑے اعزاز کی بات، تو اس وقت ہر ایک ولی نے اپنی گردن جھکا دی اور سلسلہ عالیہ چشتیہ کے نیر اعظم میرے اور آپ کے خواجہ غریب نواز سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمت اللہ علیہ ایران کے شہر خراسان کی جنگلات کے اندر، پہاڑیوں کے اندر اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہیں. آپ کی زبان پر اللہ کی حمد و ثنا جاری ہے. خراسان کے اندر آپ جنگلات کے اندر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. آپ کی کانوں کے اندر جب یہ آواز آتی ہے کہ سرکار بغداد میں بیٹھ کر کے عراق کی سرزمین سے آپ اعلان کر رہے ہیں قدمی حاضر ہی علی رقبت کل ولی اللہ، تو اس وقت سلطان